اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین سامعین، آج میری گفتگو اور میری بحث جو ہے وہ ہے تعلیمات کربلا۔ کربلا اب ہمیں کیا تعلیم دے رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے کربلا؟ دیکھیں مومنین، کربلا ایک عظیم درس ہے۔ کیا ہے؟ ایک عظیم درس ہے جس نے بشریت کو زندگی کا ہر گوشے میں درس انسانیت دیا ہے، اور ہر صاحب فکر کو، ہر سوچنے والے کو اپنی عظمت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ روز عاشور کی تعلیمات ہر انسان کے لیے ابدی زندگی کا ایک سرمایہ ہے، دولت ہے ایک، کیونکہ جو کربلا کی عاشورہ کی تعلیموں کو اپنا لے گا، اس پر عمل کر لے گا، اس کی زندگی دنیا کی بھی سنور جائے گی، آخرت کی بھی سنور جائے گی۔ ان میں سے اب تعلیمات ہیں، کچھ درس ہے، کچھ کیا درس دے رہی ہے، کیا سبق دے رہی ہے، کیا پیغام دے رہی ہے کربلا، ان میں سے کچھ کو آپ کو بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے آزادی، حریت۔ حریت اور آزادی یعنی ظلم و ستم کے سامنے اپنے گھٹنوں کو نہ ٹیکنا، ان کے سامنے میں تسلیم نہ ہونا، ان کو نہ ماننا، ان کے سامنے جہاد کرنا۔ کربلا کا قیام سب سے اہم درس ہے۔ درس کیا ہے؟ وہ آزادی کا، حریت اور ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا رہنے کا درس ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ذلت کی موت سے عزت کی موت کیا ہے؟ قبول ہے، اور ذلت کی موت سے بہتر مجھے وہی موت کافی ہے۔ مجھے عزت کی موت ذلت کی موت سے بہتر مجھے اچھی لگتی ہے۔ اسی لیے امام نے ظالم کی بیعت نہ کر کے بتا دیا کہ ظالم اور ظلم کے خلاف ڈٹ کے رہنا بھی اچھا کام ہے۔ امام نے کہا مجھے قسم ہے اس خدا کی، اپنے ہاتھ ذلت کے ہاتھوں میں نہیں دوں گا، اور غلاموں کی طرح ان کے آگے بھی سر نہیں جھکاؤں گا، ان کے آگے نہیں جھکاؤں گا۔ اسی طرح کربلا میں آپ کو جنگ اور بیعت کے درمیان جب کھڑایا گیا، مقید کیا گیا، یہ مقید کر کے آپ نے فرمایا ناپاک کے بیٹے، ناپاک نے مجھے دو چیزوں کے درمیان، شمشیر و ذلت کے درمیان مخیر کر دیا ہے، قرار دیا ہے، تو یاد رکھنا ذلت ہم سے کوسوں دور ہے، رجس اور یہ ذلت جو ہے ہمارے بہت دور ہے، یہ سوچنا بھی نہ مت۔ یہ عاشور جو ہے، نہضت عاشور نے تمام مظلوموں کو، جو مظلوم عالم ہے، عالم دین میں جو مظلوم ہے، ان کو یہ سبق دے رہی ہے، تعلیم دے رہی ہے کہ ظلم اور ظالم کے خلاف کھڑے رہنا، ڈٹ کے کھڑے رہنا، ان کا مقابلہ کرنا، ثابت قدمی کے ساتھ آپس میں میل جل کر ظلم کا کیا کرنا، ان کے خلاف جنگ لڑنا، جہاد کرنا۔ دیکھیں اب مثال دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ مقاومت ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑے رہنے کی جو بات آگئی، مثال دیتا چاہوں کشمیر کی۔ وہ کشمیر جو ابھی سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، جو ہندوستان کے خلاف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کے ظلم اور ستم کے سامنے اپنی ہار نہیں مان رہے، وہ ہے دیکھو کربلا کے درس میں سے ایک درس کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، درس میں سے ایک تعلیم کو، کربلا کی تعلیم کو اپنایا ہوا ہے، جو اپنے حق کو ضائع نہیں کر رہے،
ظالم کے خلاف اور ان کے ستم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اور دوسرا جو تعلیمات کربلا میں سے ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف کو ایجاد کرنا، گناہوں سے دوری، اچھے کاموں کو اپنانا۔ دیکھیں تاریخ عاشورہ میں یزیدیت کی حکومت سب سے بڑا منکر اور برائی ہے، اور حق و صداقت کو حاکم بنانے کے لیے اور ظلم کی بیک کھڑی کرنے کے لیے جنگ کرنا سب سے بڑا اور معروف نیکی ہے۔ لہذا امر بالمعروف یعنی کیا بات کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے جنگ ہی سب سے بڑا طریقہ ہے۔ لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واقعہ کربلا کا سب سے اہم فلسفہ ہے۔ حضرت سید الشہداء اپنے وصیت نامے میں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرکشی اور مقام طلبگی کی خاطر یا ظلم اور فساد پھیلانے کی خاطر نہیں چلا ہوں، بلکہ میرا مقصد صرف نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور بابا کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں بلکہ نانے کی امت کی اصلاح کے لیے، ان کی خوش بختی کے لیے اپنے اہل و عیال کو مدینہ سے کربلا کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ امام کے کلمات، یہ جملے قیام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے ضروری ہونے کی روز روشن کی طرح واضح کرتے ہیں کہ امام کی زیارت نامے میں بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے، جس میں کلمات ہیں اس فریضہ الہی کی گہرائی کو میدان جہاد میں جلوہ نما کرتے ہوئے امام حسین نے عصر عاشور اس فریضہ الہی پر عمل کر کے یہ پیغام دیا۔ کیسا پیغام؟ عمل کر کے، امر ایجاد کر کے، نماز قائم کر کے۔ عصر عاشور جو امام نے جنگ کے درمیان تلواروں کی برسات اور تیروں کی برسات میں نماز کو قائم کر کے امر بالمعروف کو ایک عمل میں کی صورت میں بتا دیا کربلا کے ذریعے۔ دیکھیں ایک انسانی سماج قائم کرنے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ واجبات کی تلقین و محرمات سے رکنا ہے، حتیٰ کہ عدل اور انصاف کی خاطر قیام کرنا اور ظلم کے خلاف ان کو ختم کرنا۔ کرۂ ارض کی ہر دنیا عالم جہان میں ہر جگہ پر بھی اگر کوئی ظلم و ستم کر رہا ہے ہر خطے پر، تو اس کے سامنے امر بالمعروف اور کیا کرنا چاہیے؟ منہ توڑ جواب دینا چاہیے۔ دیکھیں جیسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کر کے ولید اور مروان کو منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے بعد نانا کی قبر پر جا کر مناجات کیے، نیکی سے محبت کا اظہار کیا اور خدا سے اس سلسلے میں طلب خیر کی۔ فرمایا اے خدا میں نیکیوں کو دوست رکھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، نیکی کو پسند کرتا ہوں، اور منکرات سے جو کیا کرتا ہوں، برائی سے کیا کرتا ہوں، مجھے نفرت ہے، متنفر ہوں۔ اے خدا، اے رب کریم، میرا رحمان خدا، میں تجھ سے اس قبر اور صاحب قبر کا واسطہ دیتا ہوں، اے میرے لیے اس راستے کا انتخاب کر جس میں تیری رضا ہو۔ اور جو تعلیمات کربلا ہے وہ ہے وفاداری۔ دیکھیے وفائے عہد ایمان کی نشانی ہے، وفا کرنا، وعدے خلافی نہ کرنا کیا ہے؟ ایک ایمان کی نشانی ہے۔ روایات میں بھی ملتا ہے ایمان کی ایک نشانی وعدے کا وفا کرنے میں سے ہے۔
جب ہم واقعہ عاشور کی طرف دیکھتے ہیں، ایک طرف وفادار کا مجسمہ پیکر نظر آتے ہیں، وفادار نظر آتے ہیں، دوسری طرف بے وفائی اور عہد شکنی وعدے توڑنے والے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک طرفہ وفادار کے مجسمے ہیں، دوسری طرف بے وفائی کے بت نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا بھی چلوں بھی کوفیوں کی ایک اہم ترین جو کمزوری وہ یہی ہے کہ وعدے پر پورے نہیں اترتے، وعدے خلافی کرتے ہیں۔ وہ اگرچہ وہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ہو یا امام حسین علیہ السلام کو خط لے کر، ان کی بیعت کا خط لے کر پھر جانا اور ان کی مدد کرنے کے خط میں لے کر بعد میں مکر جانا، انکار کر دینا، ایک وہ بے وفائی میں سے ایک کوفی کی نشانی، وہ جو کوفی وعدے پر نہیں اترتے بلکہ وعدے خلافی بھی کی اور دشمنوں کے ساتھ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے، دشمنوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ یہ تو امام نے جب حرص کے ساتھ گفتگو کی تو اس میں یہ بیان ہے، تو امام نے فرمایا اگر تم میرے ساتھ وعدے کو وفا نہیں کیا، یعنی وعدہ نہیں کر سکتے، اس کو عملی طور پر نہیں انجام سکتے، تو اس میں عہد شکنی کی وعدہ توڑ دیا، تو اس میں حیران ہونے والی بات نہیں ہے، کیونکہ تم لوگوں نے میرے بھائی حسن، میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کے ساتھ بھی بے وفائی کی تھی۔ کیونکہ ایک طرفہ دیکھیں امام حسین کے 72 شہداء جو ہیں جانثار، وہ وفادار کھڑے ہیں، دوسری طرف کوفی جو بے وفا تھے ان کے سامنے وہ کھڑے ہیں، ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے وہ کھڑے ہیں، جنہوں نے کل امام کو خط لکھے تھے وفاداری کے، بیعت کے، وہ ایک ہی دن میں صبح کو، ایسے کہوں صبح کو خط لکھا، شام کو وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یزید کے ساتھ۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا ایک وفادار اور بھی تاریخ عاشورہ میں ملتا ہے جس کا نام عباس ہے۔ وہ عباس جس کو شمر لعین امان لے کر بھی آیا تھا، لیکن اس نے امان کو ٹھوکر مار دی اور وفاداری سید الشہداء کو اپنایا۔ تو عباس کا دوسرا نام بھی وفا ہے، عباس کے نام سے بھی معلوم ہے وہ عباس جو وفا کرنے والا ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کی وفاداری کی، جس کے زیارت نامے میں بھی حضرت عباس ملتا ہے کہ یہ گواہی ہے عباس کی بھائی کے سامنے اطاعت، تسلیم، تصدیق اور وفاداری کے۔ یہ عاشورہ کے پیغامات سے ایک اہم پیغام، ایک تعلیم ہے، وہ ہے وفاداری، پیغام ہے وفاداری کا، درس ہے وفاداری کا۔ اور دنیا میں جو کہ کبھی بھی دنیا کے وفادار وفادوست افراد کے ذہنوں سے بھی نہیں سوچا جاتا وفاداری کا۔ یہ درس ہے مومنین وفاداری کا، جو کربلا میں حضرت عباس نے 72 شہداء نے کر کے دکھایا، عملی طور پر انجام دیا، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ وفا کیسی کی جاتی ہے، امر بالمعروف کیسے کیا جاتا ہے۔ وہ وفادار جب شب عاشور کو امام نے اپنے اصحاب کو کہا کہ بھی ان کے سر کٹنے اور بحث کا مقام بھی بتایا، بھی فلاں شخص فلاں مقام پر شہید کیا جائے گا، فلاں شخص کہ تلوار سے شہید کیا جائے گا، جس نے جانا ہے چلا جائے، تو سب نے امام کے قدموں پر گر گئے اور کہا
ہم آپ کی خدمت میں ہیں، ہماری جان آپ پر قربان۔ تو امام نے کہا کہ ان میرے اصحاب میں سے وفادار کوئی مجھے ملتا نہیں۔ وہ جو وفا کا درس دے رہی ہے کربلا، وہ حسین جو رضائے خدا، رضائے الہی کے خاطر خود کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے وفاداروں کو قربان کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اس خدا کی رضا کی خاطر۔ اس خدا کی رضا، جیسے وہ خدا چاہتا ہے حسین نے اسے ویسے ہی کیا۔ اس دین لانے کی رسالت، انبیاء کی محنت کو بچانے اور خدا کی رضایت کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ جو بولی نہ بولنے والا 6 ماہ کا شیر خوار بھی، علی اکبر جوان بھی، اللہ کی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیا۔ آخر میں یہ کہوں گا، اس درس کو، اس تعلیم کو ہم اہل اسلام کو، اہل شیعیان کو اس کربلا سے درس حاصل کرنا چاہیے، کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کربلا تو پہنچ گئی ہے، لیکن پیغام کربلا اگر عملی زندگی میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ کربلا کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو اگر ہم نے اپنا لیا تو ہماری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں اس تعلیمات کربلا کا، تعلیمات پیغام کربلا عاشورہ کو، اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں امر بالمعروف، رضائے خدا، صبر کو اختیار کر کے، مشکلات کا سامنا کر کے، اور ظالم کے خلاف، ان کے ظلم کے سامنے ڈٹ کر رہنے پر، اس کو عملی طور پر لانے کی خدا ہمیں توفیق دے، اور پیغام کربلا کو دوسروں تک پہنچانا اور خود پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ آگے کربلا کا پیغام تو زیادہ ہے کیونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ آگے بھی پیغام کربلا آخر کیا بولتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے کربلا، انشاءاللہ آگے ہوگا ہمارا درس۔ بس آپ التماس دعا، خدا حافظ۔